بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم و مکرم سامعین گرامی، آج ایک وظیفہ آپ کے سامنے ہم لے کر آئے ہیں۔ بہت سے ہمارے بھائی ہوتے ہیں، ہماری دینی بہنیں ہوتی ہیں کہ ان کے بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں، کسی مدرسے میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، مکتب جا رہے ہوتے ہیں، اسکول میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ان کا بچہ صحیح علم سیکھے، عالم بنے، حافظ بنے، اسی طریقے سے دنیاوی اعتبار سے وہ آگے بڑھے۔ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی چیزیں بھی پڑھانا، دنیا کے بھی شانہ بشانہ چلنا۔ دنیا میں ہمارے صحیح ڈاکٹروں کی ضرورت ہے، اچھے انجینئروں کی ضرورت ہے، اچھے ٹیچروں کی ضرورت ہے، پروفیسرز کی ضرورت ہے۔ دنیاوی کاموں میں بھی لیڈرز، اچھے ایڈوکیٹ، جج وغیرہ، اس میں بھی اپنے آپ کو آگے بڑھائیں، دینی تعلیم میں بھی آگے بڑھائیں، دنیاوی تعلیم میں بھی آگے بڑھائیں۔ ایسا نہ ہو کہ دنیاوی تعلیم میں اتنا آگے بڑھا دیا کہ بچہ ایمان سے ہی نکل گیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری آخرت برباد ہو جاوے اور دنیا ہمیں خوب مل جاوے تو ایسی دنیا کس کام کی جو ہماری آخرت کو برباد کر دے۔ دین کے ساتھ ساتھ دنیا کی تعلیم ہم لے کر چلیں۔ ہم دنیا کے کسی بھی عہدے میں ہوں، کہیں پر بھی ہوں، لیکن ساتھ میں ہم مسلمان بن کر باقی رہیں، یہ بہت ضروری ہے اور فرض کے درجے میں بات ہے دوستوں۔ خیر بہرحال، تو ہمارا بچہ دینی دنیاوی جو بھی تعلیم حاصل کر رہا ہے اس کا وہاں دھیان لگے، پڑھنے میں دل لگے، اور وہ آگے چل کر دینی دنیاوی تعلیم میں آگے بڑھ کر دین اسلام کی، قوم کی، امت کی اور اللہ کے بندوں کی خدمت کرنے والا بنے اور اللہ کے بندوں کے لیے مفید اور نفع بخش ہو۔ اس کے لیے دوستو بزرگوں ہمیں ایک وظیفہ کرنا چاہیے۔ وہ کیا ہے کہ ہمارا بچہ جب تک پڑھ رہا ہے، دینی تعلیم، دنیاوی تعلیم حاصل کر رہا ہے، اسکول جا رہا ہے، مدرسے جا رہا ہے، مدرسے جو جا رہے ہیں وہ اس کا بہت زیادہ اہتمام کریں، خاص طور سے بچہ عالم، حافظ، فاضل بنے گا، اور دنیاوی تعلیم حاصل کر رہا ہے اور آگے نیت یہ ہے کہ اس دنیاوی تعلیم کو حاصل کر کے قوم کی خدمت کریں گے۔ صرف پیسہ پیسہ یہ فوکس نہ ہو دوستو بزرگوں، صرف دنیا فوکس نہ ہو، بلکہ نیت ہماری خدمت خلق اگر ہوگی نا تو دنیاوی عہدوں میں بھی اگر آگے بڑھیں گے تو بھی انشاءاللہ ہمیں اس کا بھی ثواب ملے گا۔ نیت ہماری صحیح ہو بس۔ تو یہ وظیفہ ہمیں کرنا چاہیے۔ کیا ہے وظیفہ؟ اس کو ذرا غور سے سمجھیں۔ پارہ نمبر 5 سورہ نساء کی آیت نمبر 113، میں آپ کو اسکرین پہ لکھ بھی دے رہا ہوں۔ پارہ نمبر 5 سورہ نساء کی آیت نمبر 113، یہ آیتیں دیکھیں۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ صاف ستھرے انداز میں اس کو اچھے سے یاد کریں۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ یہ جو آیت ہے آپ نے جو اسکرین پہ دیکھی، یہ کم سے کم 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ، جیسا مناسب لگے آپ کو، جیسا وقت ہو۔ وقت اگر ہے اچھا تو 11 مرتبہ، وقت نہیں ہے تو کم سے کم 3 مرتبہ، بس اتنا سا آیت کا جو ٹکڑا ہے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اتنا پڑھ کر اس پر پھونک دیا کریں، بچے کے اوپر پھونک دینا ہے، دم کر دینا ہے، اور اس کو مدرسے روانہ کر دینا ہے، اسکول روانہ کر دینا ہے۔ انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ موبائل سے دور رکھنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے؟ موبائل سے زیادہ آپ اس کو بچانے کی کوشش کریں، اور انشاءاللہ یہ پڑھنے کے لیے دیں گے اور اس کو دینی تعلیم دیں گے، دینی باتیں سمجھاتے رہیں گے، اللہ کے دین کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی بڑائی، کبریائی، اللہ کے دین سے محبت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق وغیرہ، ان ساری چیزوں کو لگانے کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ یہ وظیفہ بھی آپ کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا بچہ پڑھنے میں سب سے آگے رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے یہ سب چیزیں آسان فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔